الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گا اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ تو ان کے مال کچھ فائدہ دے سکیں گے اور نہ ہی ان کی اولادیں کچھ فائدہ دے سکیں گی اللہ کی طرف سے کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کداب آل فرعون، جیسے کہ حالت آل فرعون کی، والذین من قبلہم، اور جو اس سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ شدید پکڑ والا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11، اس سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیات۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات ہو چکی کہ سورہ آل عمران کو تفہیم کی خاطر، مضامین کو سمجھنے کی خاطر، مضمون کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے ہم 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو تمہید پر مشتمل ہے اور جس میں قرآن پاک کو بحیثیت فرقان بتایا گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو اہل کتاب کی تحریفات ہیں اس کا پول بھی کھولا گیا ہے، یہ تمہیدی حصہ آیت نمبر 9 پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 10 جس سے ہم آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں اللہ کریم نے بنیادی طور پر اس پورے آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 32 تک اس میں اہل کتاب کو دعوت اسلام ہے، لیکن اس دعوت کو ڈائریکٹلی دعوت دینے کے اور دعوت کے الفاظ سے قبل اس کی بھی ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، اور سارے نہ ماننے والے جتنے بھی کافر ہیں ان کو انجام سے ڈرایا جا رہا ہے کہ، اور ساتھ تاریخ کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ جتنے بھی کافر ہو، جو بھی کافر ہوں گے یا جو بھی کافر ہوئے، قیامت کے دن ان کی کوئی بھی ایسی سماجی حیثیت یا مالی حیثیت جو دنیا میں ہے وہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ جیسا کہ یہود مدینہ کے اندر بہت بڑی سماجی حیثیت رکھتے تھے، مالی طور پر پوری مارکیٹ کے اوپر ان کا قبضہ تھا، خوشحال لوگ تھے، تو کسی بھی طرح کی کسی معاشرے کے اندر کو غلبے کی کیفیت جو ہے وہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی جو لوگ بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے۔ اس اعتبار سے یہ بتایا جا رہا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو بھی کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم، لن تغنی عنہم، تغنی غنا یغنی، اغنا یغنی، اس کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز ہو جانا، اور جب یہ عن کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کفایت کرنا کسی بھی چیز سے، کافی ہو جانا کسی بھی چیز سے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی اولادیں اور ان کے مال وہ قیامت کے دن کسی بھی چیز سے کافی نہیں، کسی بھی چیز
کسی بھی طرح سے کفایت نہیں کریں گے، کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ من اللہ شیئا، ہر اس بات سے جو اللہ کی طرف سے ان کو پہنچے گی، ان کے مال اور اولادیں کام نہیں دیں گی۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان جن کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اس کی اولاد ہو، اس کے پاس مال ہو، تو عام طور پہ خوشحالی کی علامت یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو دنیا کی خوشحالی گویا قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، یہی بتایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا تذکرہ فرمایا کہ جب بائیں ہاتھ میں اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے، جب کامیابی کا اور ناکامی کا مجدہ سنایا جائے گا اور رزلٹ کارڈ ہاتھوں میں ہوں گے، تو جس شخص کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ وہاں پہ دو باتیں کرے گا، ما اغنا عنی مالیہ اور ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا اور میری چودراہٹ جو ہے وہ مجھ سے برباد ہو گئی یا اس نے مجھے برباد کر دیا۔ تو جو بڑا بننے کی خواہش ہے وہ سلطان ہے۔ تو کوئی بھی شخص اگر بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے یا مال کماتا ہے، وہ قیامت کے دن اس کو کچھ بھی کام نہیں دیں گے۔ کام کیا چیز دے گی؟ اس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ یہ فرمایا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ یہی دو باتیں وہاں پہ ذکر ہے۔ اولاد میں سے بھی خاص طور پر بیٹوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے دست و بازو بنتے ہیں، ہمارے لیے قوت کا باعث ہیں، اور بیٹے کی ہر شخص خواہش بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے کام آئیں گے۔ کام کیا آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، بچے گا وہ جو اللہ کے پاس صحیح سالم سلیم الفطرت دل لے کے آ جائے۔ وقود اوقد یوقد کا مطلب ہوتا ہے جلانا، کسی آگ کو جلانا، آگ دہکانا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، استوقد نارا، مثال اللہ تعالیٰ نے دی تھی جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو۔ تو اوقد کا مطلب تو ہوتا ہے جلانا، لیکن جس میں وقود آتا ہے، اگر واو کے اوپر پیش ہو وقود تو اس کا مطلب ہوگا جلانے کا عمل، اور جب یہ وقود واو پر زبر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس چیز سے جلایا جاتا ہے یا جس چیز کو جلایا جاتا ہے، یعنی ایندھن، لکڑیاں جو آگ میں رکھی جاتی ہیں جس سے آگ جلتی ہے، تو وہ چیز وقود ہوتی ہے، اس شے کا نام وقود ہے۔ تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے کافروں کو جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ مال اور اولادیں ان کے کام نہیں آئیں گی، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے خود۔ جیسے لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے، اسی طرح ایسے لوگوں سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، وہ ایندھن ہوں گے، یعنی لکڑیاں نہیں ایندھن ہوں گی بلکہ وہ خود جو ہے وہ ایندھن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وقودها الناس والحجارہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ایندھن کون ہے؟ پتھر ہیں، اور ان کا ایندھن لوگ۔ جیسا کہ وہ حدیث جو آپ سب نے سنی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاکاری کے حوالے سے جو فرمایا کہ جو مجاہد ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کی ہوگی، قیامت کے دن اس کو سب سے پہلے لایا جائے گا، سب سے پہلے 3 اشخاص کو حساب کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اور ساتھ فرمایا کداب آل فرعون، جس طرح سے حالت ہوئی آل فرعون کی۔ دعب کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آیا ہے، کداب آل فرعون، تو اس کا معنی ہم عام طور پہ کرتے ہیں حالت۔ حقیقت میں دعب کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں مسلسل لگے رہنا، لگاتار اگر کوئی شخص کسی کام میں لگا رہے تو اس کو کہتے ہیں دعب۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تزرعون 7 سنین دعبا، کہ تم 7 سال جو ہے وہ کھیتی اگاؤ گے مسلسل، یعنی اسی کام میں لگے رہو گے، پوری کوشش کے ساتھ یہ کام کرو۔ لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ کداب آل فرعون، کہ آل فرعون کے حالات جس طرح سے گزرے، جس طرح کی ان کی حالت ہوئی اور جو کیفیت ان کی گزری، اسی طرح سے کیفیت ہو سکتی ہے اور ہوگی ان کفار کی جو حال میں یا مستقبل میں اللہ اور اس کی آیتوں کا انکار کریں گے اور رسولوں کا انکار کریں گے۔ اس لیے یہ بالکل ایک ریفرنس ہے تاریخ کا، کداب آل فرعون، جیسے فرعون والوں کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا فرعون والوں کے ساتھ؟ فرعون کی آل کے ساتھ کیا ہوا؟
وہ پانی میں غرق کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے، اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ریفرنس دیا ہے کہ یہ وہی حالات جو ان کو پہنچے وہ تم پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس کو بھی اللہ نے پکڑا ہے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضِ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، جن کو کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، جن کو کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اللہ اکبر، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر سے آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور کچھ ایسے ہیں من اخذتہ الصیحہ، جن کو چنگھاڑ نے آن پکڑا۔ یہ ہے کداب آل فرعون، صرف آل فرعون کی بات نہیں ہے بلکہ والذین من قبلہم، علاوہ ازیں بھی جتنے لوگ گزرے ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب آئے۔ تو جس طرح سے ان کے اوپر عذاب آ گئے اسی طرح تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے، جس طرح وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی تم بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہو۔ جرم کیا تھا ان کا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جو قرآن کہتا ہے جرم کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اب دعوت دی جا رہی ہے اہل کتاب کو، اور اس سے پہلے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے تو پھر تمہارا بھی انجام یہی ہو سکتا ہے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا۔ یعنی فکلن اخذنا بذنبہ، ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی پکڑ لے خواہ مخواہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی پر ظلم کرے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے کرتوت ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ مصیبت پہنچتی ہے۔ تو فرمایا کہ فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں۔ قل للذین کفروا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے۔ اب ان سے کافر کون مراد ہیں؟ ان سے وہ نجران کا وفد بھی مراد ہے، اور ان سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو یہودی تھے، ان سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو مشرکین تھے۔ جتنے لوگ بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں یہ بالعموم سارے ہی مراد ہیں، لیکن اس آیت میں ایک خصوصی بات یہودیوں کی بھی ہے کہ یہودیوں کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی، کیونکہ ایک روایت علامہ ابن کثیر نے عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس تشریف لائے، بدر کا معرکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل اسلام کو کامیابی عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ سوق بنو قینقاع میں، یعنی جو بنو قینقاع کا بازار تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے کہ یہودیوں نے اپنی طرف سے ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ یہ جو فتح تمہیں حاصل ہوئی ہے تو یہ تو عرب جو تھے وہ فنون حرب سے ناآشنا تھے، اس لیے تم نے ان کے خلاف، مکہ والوں کے خلاف کامیابی حاصل کر لی، وہ تو کل کے چھوکرے تھے، تمہارا واسطہ ہمارے ساتھ پڑے گا تو پھر ہم تمہیں دیکھیں گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی تھی، آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے ان کے بازار میں کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا تھا کہ تم سب لوگ جو ہے اسلام قبول کر لو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلام قبول کریں، بلکہ ہمارے ساتھ جب تمہاری لڑائی ہوگی اور جنگ ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا، تمہیں لگ پتا جائے گا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پر یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں، گویا غزوہ بدر کے فوراً بعد۔ بالعموم یہ بات ہمارے گزشتہ سبق میں ہوئی کہ سورہ آل عمران کا جو نزول ہے یہ اس کی بیشتر آیات یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، یعنی 3 ہجری کے بعد، لیکن یہ جو آیات ہیں یہ لگتا ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد یعنی غزوہ احد سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح کچھ آیات جو اس کا ذکر میں نے کیا تھا جو وفد نجران کے حوالے سے ہیں، ان کا نزول جو ہے وہ لگتا ہے کہ 9 ہجری کے قریب ہوا، تو بالعموم 3 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ والی آیات جو ہیں یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ اور اس سے اگلی آیت
یہ دونوں نازل فرمائیں. قل للذین کفروا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے. اور یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ کون سے کافر مراد ہوں گے؟ یہودی مراد ہوں گے. بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، جو 3 قبائل وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم عنقریب ستغلبون، عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم ہرا دیے جاؤ گے. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمْ، دنیا میں بھی تم مغلوب ہوگے اور پھر تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہ بالعموم تو سارے کافر اس سے مراد ہیں، بالخصوص وہاں کے اس وقت کے یہود مراد ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا. اور پھر جب ستغلبون کا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تو یہودیوں کو مغلوب ہوتے تو چند مہینوں کے اندر پھر ساری دنیا نے دیکھا. یعنی بنو قینقاع بھی اور بنو نضیر بھی دونوں جلا وطن کر دیے گئے، اور جلا وطن بھی انتہائی رسوائی کے حالات میں ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا. اور پھر بنو قریظہ کو تو قتل ہی کر دیا گیا، ان کے سارے جو حربی جو لڑنے والے اور لڑنے کے قابل مرد تھے وہ سارے قتل کر دیے گئے. اور پھر جب یہ خیبر میں جا کے آباد ہوئے ہیں تو وہاں بھی ان کو مغلوب کیا گیا. یعنی 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے بھی ان کے اوپر فتح حاصل کی، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے مزارع بننے قبول کیا کہ ہم آپ کی کھیتیاں جو ہیں وہ ان کو کاشت کیا کریں گے، آپ کو ٹیکس دیا کریں گے، جزیہ دیا کریں گے. یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی مغلوبیت کی جو عملی تصویر تھی وہ تو چند سالوں کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھا دی. اور یہ تشریح تھی ستغلبون. لیکن بالعموم یہ پوری دنیا کے کفار کے لیے ہے کہ تم سب مغلوب کیے جاؤ گے. اور یہ چند دن کی بات ہے. دنیا میں اگر کوئی بظاہر کفار غلبے کی کیفیت میں نظر آئیں بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ جو کافر ہیں یہ اگر دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں تو ان کا یہ شہروں کے اندر یوں دندناتے پھرنا، یہ گھومنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ متاع قلیل، یہ تو چند دن کی بات ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بہت بری جگہ. یعنی اگر کوئی وقتی طور پر ظاہری غلبے کی کیفیت میں کفار نظر آتے بھی ہیں تو یہ کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون محال ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو مہلت دیتا ہوں اور میری منصوبہ بندی بڑی مضبوط. وَبِئْسَ الْمِہاد، وہ جو بہت ہی بری جگہ، برا ٹھکانہ ہے وہ ملے گا ان قریب سارے کے سارے کافروں کو. اور ساتھ تھوڑا سا اشارہ کیا کہ یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں مغلوب کر دیں گے اور تمہیں لگ پتہ جائے گا. جو جنگ لڑی گئی ہے ابھی، جو جنگ ہوئی ہے یعنی غزوہ بدر جو ہوا ہے، وہ قوت بازو سے نہیں جیتی گئی، وہ اللہ کی مدد سے جیتی گئی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا مددگار تو اللہ ہے، لہٰذا تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو اور تم فنون حرب کو اور اپنی جو قوت بازو کو سمجھتے ہو کہ وہ فتح کا باعث ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. قد کان لکم آیۃ، نشانی کے طور پر دیکھ لیجئے، فی فئتین التقطا، ابھی جو 2 جماعتیں آپس میں جن کی مڈ بھیڑ ہوئی ہے، آپس میں جو جماعتیں ٹکرائی ہیں ان کو دیکھ لیجئے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کے رستے میں لڑ رہی تھی، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھی اللہ کے رستے میں. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی. یعنی اگر تم کافر ہوگے تو گویا تم انہی کے ساتھی ہو. اور یہ دوسری جو ایک اللہ کے رستے میں لڑنے والے، دوسرے کفار. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، دیکھتے تھے وہ ان کو آنکھوں کے دیکھنے سے اپنے سے دگنا. یعنی ان کو اپنی آنکھوں سے دوسری فوج اپنے سے دگنا نظر آ رہی تھی. یہ کن کو کون دگنا نظر آ رہے تھے؟ یہاں پہ 3 مطالب ہو سکتے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے. اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کفار اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے، حالانکہ وہ 3 گنا سے بھی زیادہ تھے. یعنی مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. کفار کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 1000. اگر ان کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آئے تو گویا مسلمان ان کو 2000 نظر آتے تھے اپنے سے دگنا.
اور مسلمانوں کو اگر وہ اپنے سے دگنا نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے 600 سے 700 کے درمیان کہیں نظر آتے ہوں گے، 600-650، تو تھے تو وہ 3 گنا لیکن نظر 2 گنا آتے تھے۔ تو ان دونوں میں یہ بات ہو سکتی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جماعتوں کو دوسری جماعت اپنے سے 2 گنا نظر آ رہی تھی۔ یہ تینوں مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کافروں کے دل میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے کہ یہ تو اتنی بڑی فوج ہے، اور وہ پہلے ہی ان کی گویا جو ان کا حوصلہ ہے وہ ٹوٹ جائے، اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی ہمت بندھانے کے لیے ان کو بجائے 3 گنا دکھانے کے ان کو 2 گنا دکھایا جا رہا تھا۔ تو ابتداً یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت عطا فرمائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے صف بندی اس طرح سے کی تھی کہ وہ کفار جب دیکھتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ تعداد کتنی ہے، تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف بندی کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ابھی لڑائی ہوئی ہے اس کی طرف دیکھو، دونوں جماعتوں کو اپنی مقابلے کی جماعت اپنے سے دگنا نظر آ رہی تھی، اور اس میں جو جنگ جیتی گئی ہے وہ 313 نے 1000 کے مقابلے میں جیتی ہے، اور یہ جنگ قوت بازو سے نہیں جیتی گئی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے تائید کرتا ہے، اس کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ تو اللہ جس کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے، ایدہ یؤید، تائید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ مضبوط کرنا، تو اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرماتا ہے، تائید کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی؟ ایک تو مدد کا اشارہ یہ ہے کہ وہ دگنا نظر آ رہے تھے، اور یہ جو دگنا نظر آنے والی بات ہے یہ صرف ابتدا میں تھی، وگرنہ جب جنگ شروع ہو گئی ہے تو وہ تو سورہ انفال کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ پھر وہ اپنے سے تھوڑا نہ دیکھ رہے تھے ان کو، یعنی مسلمان ان کو تھوڑا نظر آ رہے تھے، مسلمانوں کو وہ تھوڑا نظر آ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ بے جگری سے لڑے اور اس کا فیصلہ ہو، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس وقت لڑائی کے درمیان میں ایک دوسرے کو تھوڑا دکھایا، پہلے جو ہے ایک دوسرے کو دگنا دکھایا۔ تو یہ یعنی مختلف کیفیات جو تبدیل ہوئیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ تو کفار کو بالعموم اور یہود کو بالخصوص یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگیں قوت بازو سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ یہ اللہ کی نصرت سے جیتی جاتی ہیں۔ البتہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کفار جو جنگ جیتیں وہ اپنے وسائل کی زیادتی کی وجہ سے، وسائل کے غلبے کی وجہ سے جیت لے، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان ہے، جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ وسائل پہ بھروسہ کریں اور وہ جنگ جیت جائیں۔ اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ تاریخ اسلامی میں ایک بھی جنگ ایسی نہیں کہ مسلمان افرادی قوت اور وسائل کے اعتبار سے زیادہ ہوں اور وہ جنگ مسلمانوں نے جیتی ہو۔ جب کبھی مسلمان زیادہ ہوئے ہیں اور ان کا بھروسہ شفٹ ہوا ہے اس پر کہ ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں، ہمارے پاس قوت زیادہ ہے، تو جب کبھی ایسا ہوا ہے تو پھر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مسلمانوں کو فتح جب بھی ہوئی ہے وسائل اور افرادی قوت کی کمی کے باوجود ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی فتح کی وجہ قوت بازو کبھی ہوا ہی نہیں، اللہ کی تائید اور نصرت ہوتی۔ اور پھر غزوہ بدر کے اندر تو اللہ کی تائید اور نصرت اس طرح سے نہیں آئی کہ صرف ان کو آنکھوں میں ان کو دھوکا ہو گیا اور انہوں نے دگنا سمجھا اور یا پھر بعد میں قلیل سمجھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے مدد کے وہاں پہ جو پریکٹیکلی جتنی چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری مسلمانوں کے حق میں کر دی۔ اور اس میں مسلمان جو تھے وہ ریتلی جگہ پہ تھے، کفار جو تھے وہ پختہ جگہ پہ تھے، وہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے اپنے لیے جگہ کا انتخاب کیا اور پختہ جگہ کا انتخاب کیا۔ مسلمانوں کے پاس ریتلی جگہ تھی، ایک تو آندھی چلی، ریت اور اس کی ہوا کا رخ جو تھا وہ مسلمانوں سے کافروں کی جانب تھا، ادھر ریت تھی، وہ ساری ریت اڑی اور جا کے ان کی آنکھوں میں پڑی اور وہ اس سے ڈسٹرب ہوئے، یہ بھی اللہ کی تائید اور نصرت تھی۔ پھر رات کو بارش ہو گئی، بارش ہونے سے ظاہر ہے ان کی زمین پختہ تھی، وہاں کیچڑ ہو گیا، اور مسلمانوں کی زمین جو تھی جہاں پہ یہ بیٹھے تھے وہ ریتلی تھی، اس پہ بلکہ قدم جمنے لگے۔ علی ھذا القیاس، جتنے بھی عملی طور پر پہلو ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے حق میں گئے
کیوں؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، حوالہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی تائید و نصرت سے جنگ جیتی جاتی ہے، یہ قوت بازو سے نہیں جیتی جاتی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اہل بصیرت کے لیے اس کے اندر بڑی نصیحت کا سامان ہے اور عبرت کا سامان۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے زینا مزین کر دیا گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات شہوات کی محبت۔ شہوات لفظی طور پر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت، دل کا میلان، دل کا رجحان، کیونکہ شہا یشہو یا شہا یشہا جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف کھنچتے چلے جانا، رغبت محسوس کرنا، میلان اور رجحان محسوس کرنا، اسی سے شہوہ مصدر ہے۔ تو شہوت کا مطلب ہوگا کشش یا میلان اور رجحان، انسان کسی طرف میلان، انکلینیشن محسوس کرے تو وہ اس سے مراد۔ لیکن اس سے مراد مشتہیات، شہوات شہوت ان کی جمع ہے، معنی اس کا رجحانات ہونا چاہیے، میلانات ہونا چاہیے، لیکن عام طور پہ اس سے وہ چیزیں مراد لی گئی ہیں جو جن چیزوں کی طرف انسان میلان محسوس کرتا ہے، جن چیزوں کی طرف انسان کشش محسوس کرتا ہے، ان کو شہوات کہا گیا۔ حدیث کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت ہے اس کے گرد جو باڑ کی گئی ہے وہ باڑ ہے مکروہات نفس کی، جس کو عام طور پہ نفس پسند نہیں کرتا، جو دل کو پسند نہیں ہوتی، مشکل کام ہے، وہ ساری کی ساری باڑ جنت کے گرد۔ وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ، اور جو جہنم کے گرد باڑ ہے وہ ساری کی ساری مرغوبات نفس کی ہے، جس کی طرف نفس رغبت کرتا۔ اب شہوات تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو باڑ کی گئی ہے وہ میلانات کی، اس کشش کی باڑ ہے، کہ اس رغبت کی باڑ ہے۔ تو اس سے مراد رغبت ہو، میلان ہو، رجحان ہو، یا وہ چیز ہو جس کی طرف انسان رغبت رکھتا ہے، یہ کشش رکھتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی چیز مراد ہو، مفہوم ایک ہی ہے کہ جب انسان مرغوبات نفس کی طرف یا اپنے نفس کے میلان کی طرف جاتا ہے، اس رجحان کی طرف جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ انسان کو پھسلا کے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو خوبصورت بہت لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زینا، یہ ہم نے خود خوبصورت بنائی ہیں۔ تو شہوات کی جو محبت ہے، زینا للناس حب الشہوات کا معنی یہ ہے کہ شہوات کی محبت اللہ نے خود انسانوں کے دل میں ڈالی، خود مزین کیا ہے۔ یہ جو اٹریکشن لگتی ہے، جو انسان کا دل کھنچتا چلا جاتا ہے، انسان مرنے مرانے پر تل جاتا ہے ان چیزوں کے لیے، یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ اللہ اکبر۔ چیزیں کون سی؟ شہوات من النساء، یعنی کون سی چیزیں، کون سی شہوات؟ عورتوں کی طرف رغبت ہے، مردوں کی عورتوں میں رغبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، والبنین، اور بیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے رغبت رکھی ہے، والقناطیر المقنطرہ، مال زیادہ ہو۔ قنطرہ عام طور پہ بلند عمارت کو کہتے ہیں، اور قناطیر کا مطلب، قناطیر قنطرہ کی جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ڈھیر۔ المقنطرہ جو جمع کیے گئے ہیں، ڈھیر اگر جمع کریں، ایک ڈھیر ہو، پھر دوسرا ڈھیر ہو، پھر تیسرا ڈھیر ہو، سب کو جمع کیا جائے تو وہ قناطیر ہوں گے۔ تو قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، جو چاندی اور سونے کے ڈھیر لوگ جمع کرتے ہیں، یا جمع کر لیے جائیں، جمع ہوں یا نہ ہوں، جمع کرنے کی کشش انسان کے دل میں رکھی، یہ انسان کی رغبت ہے۔ والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، خیل کا مطلب گھوڑا، المسومہ کا مطلب نشان زدہ۔ نشان زدہ کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو جہاد کے لیے نشان زدہ کر لیا جائے کہ یہ خاص مقصد کے لیے ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے امتیاز کے لیے اس کو نشان زدہ کر لیا جائے، یا پھر اس کو گھوڑ سواری کے لیے اور مقابلہ بازی کے لیے نشان زدہ کر لیا جائے۔ کسی بھی وجہ سے اس کو نشان زدہ کرنے کا مطلب صرف اور صرف دوسروں سے اس کو ممتاز کرنا۔ تو خیل المسومہ کا مطلب یہ ہوگا امتیازی شان والے گھوڑے، یہ انسان کو رغبت ہوتی ہے اس کی طرف، میرا گھوڑا دوسروں سے بہتر ہو۔ تو دور جدید میں اس سے مراد
برانڈڈ گاڑیاں لی جا سکتی ہیں، جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، بڑے بڑے نام کی گاڑیاں، الخیل المسومہ، کہ جو بڑے نام کی گاڑی ہے، میں فلاں گاڑی لوں گا، میں فلاں گاڑی لوں گا، یہ انسان کی رغبت اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ والانعام والحرث، اسی طرح اور جو چوپائے ہیں وہ سارے کے سارے انسان مویشی پالنا، میرے پاس اتنی 1000 بھینسیں ہیں، اتنی 100 گائیاں ہیں، اتنی بکریاں ہیں، یہ جو مال ہے اس کی بھی محبت انسان کے دل میں۔ والحرث، اور پھر کتنے ایکڑ کی کاشتکاری ہے، کتنے ایکڑ کا زمیندارہ ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رغبت رکھی ہے۔ فارمنگ کرنا، آپ دیکھیں دور جدید کے اندر شہروں سے لوگ اٹھتے ہیں، جا کے فارم ہاؤس بناتے ہیں اور فارمنگ کرتے ہیں، اور 2 طرح کی فارمنگ ہے، کچھ لوگ کاشتکاری کرتے ہیں اور یہ بھی ایک شان کی علامت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ چوپایوں کے، مویشیوں کے فارمز بنا لیتے ہیں، یہ بھی انسان کے لیے ایک کاروبار بھی ہے اور شان کی علامت بھی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی رغبت اللہ تعالیٰ نے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، یہ صرف چند چیزیں بطور مثال بتائیں۔ من النساء، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سونے چاندی کے ڈھیر بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس شاندار قسم کی امتیازی سواریاں بھی ہو سکتی ہیں، گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مال مویشی اور جو آپ کے پاس زمیندارے کے فارمز ہیں، یہ ساری کی ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیزیں ساری کی ساری استعمال کرنا منع ہے، یا انسان جو ہے وہ ان کی طرف رغبت نہ کرے؟ کیا بتایا جا رہا، کیوں ذکر کی گئی ہیں؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ متاع ایسے سامان کو کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب یہ ساری کی ساری فائدے کی چیزیں ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا کہ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، اچھی گاڑیاں، اچھی سواریاں، مال مویشی، بڑی بڑی شان کے جو جتنے کام ہیں، یہ سارے کے سارے انسانوں کے فائدے کی چیز ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ لوگوں کے زندگی کا بہترین فائدے کا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے خود ہی تو اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ زین للذین حب الشہوات، خود ہی تو نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، جیسا کہ سورۃ الکہف کے اندر آیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ زمین پہ ہے سب کچھ پرکشش ہم نے خود بنایا، اور خود کس لیے بنایا ہے؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا پرکشش نہ ہوتی تو دنیا کی طرف کون جاتا، جس کی حیثیت کوئی نہیں، اہمیت کوئی نہیں، لیکن یہ فائدے کا سامان ہے۔ آخر زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے لیے مردوں کو عورتوں کی ضرورت ہے، عورتوں کو مردوں کی ضرورت ہے، بیٹوں کی اولادوں کی ضرورت ہے، سونے چاندی کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، اچھی سواری کی ضرورت ہے، یہ ساری ضرورت کی چیزیں۔ تو اگر یہ کشش نہ رکھی جاتی تو انسان ان کی طرف رغبت ہی کیسے کرتا، اور رغبت ہی نہ کرتا تو یہ دنیا کی زندگی کیسے آگے بڑھتی، یہ سسٹم نظام کیسے چلتا؟ تو اللہ نے چونکہ یہ نظام چلانا اللہ کو مقصود تھا، اور موت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو گھر بار بھی بسانے تھے، معاشرتی زندگی بھی قائم ہونی تھی، اور لوگوں کا ایک سسٹم ڈیولپ کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ کشش ڈال دی۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، قلبی کیفیت اور ہوتی ہے۔ ہم جب گھر جاتے ہیں، اپنے بچوں میں ہوتے ہیں، ہماری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے تمہاری کیفیات مختلف رکھی ہے۔ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو میرے پاس موجودگی میں ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہے، تو تم تو کبھی دنیا کا اور دنیاوی زندگی کو آگے بڑھانے کا کوئی کام کر ہی نہ سکو۔ تو وہ چونکہ اللہ نے پورا سسٹم چلانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں اس کی رغبت رکھی ہے۔ بیوی بچوں میں انسان جاتا ہے، بہرحال رغبت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، انسان ان میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر اور چیزیں ہیں، جتنی بھی دنیاوی فائدے کا جتنا سامان ہے، انسان اس میں مشغول ہوتا ہے۔ اب ایک طرف تو ان کو مرغوب کیا ہے خود اللہ تعالیٰ نے،
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں اللہ تو نے خود مزین کیا ہے، ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ جب خود رغبت رکھی ہے، خود ہمارے لیے پرکشش بنایا ہے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا کہ اللہ ہم بچ کیسے سکتے ہیں، تو اللہ نے اس سے اگلی آیت نازل فرما دی۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوا کہ خود ہی کشش رکھی ہے، اب ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ وہ ظاہر انسان نہیں بچ سکتا، اور بچنا مقصود بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان سے بچو اور ان نعمتوں کو استعمال نہ کرو۔ یہ ساری کی ساری جو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، یہ حلال نعمتیں۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہ جو زینت کا سامان اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، یہ کس نے حرام کیا؟ یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے، انسانوں کے استعمال کے لیے ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ لیکن فرق یہ ہے، ایک طرف مرغوب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبب الی النساء والطیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ جو چیزیں پیاری ہیں نا، جن کی طرف میری رغبت ہے، خواتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اور خوشبو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نساء کے اندر، عورتوں کے اندر اور خوشبو کے اندر میرے لیے رغبت رکھی گئی ہے، حبب الی، میرے لیے رغبت رکھی گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات ہے، پاک ہستی، اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی، ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی محبت میرے دل میں بھی ڈالی گئی ہے، خوشبو کی محبت میرے دل میں بھی ڈالی گئی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری یہ فائدے کا سامان ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا میں جتنی فائدے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، جتنی اشیاء ہو سکتی ہیں، جتنی ہستیاں ہو سکتی ہیں، جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمام فائدے کی چیزوں میں سے اور فائدے کی اشیاء میں سے اور فائدے کی ہستیوں میں سے سب سے بہترین فائدے کی چیز خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ کسی کو اگر نیک بیوی عطا فرما دے تو یہ سب سے زیادہ فائدے کا سامان یہ نیک بیوی، خیر المتاع الدنیا، بہترین جو دنیا میں کوئی نعمت ہو سکتی ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اب ایک طرف یہ کہا گیا ہے اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہے نا کسی فتنے کا، اللہ اکبر، ما ترکت فیکم فتنة اضر من الرجال اضر علی الرجال من النساء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا فتنہ جو میرے بعد ہوگا نا، اور وہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے، اس سے بڑا اور فتنہ کوئی نہیں۔ اب ایک طرف خیر المتاع الدنیا، ایک طرف حبب الی النساء والطیب، ایک طرف تو یہ ہے کہ میرے اندر رغبت رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ نے عورتوں کی رغبت رکھی ہے انسانوں میں۔ ایک طرف وہ خیر المتاع الدنیا ہے کہ دنیاوی زندگی کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوسری طرف فرمایا کہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اصل میں پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کی رغبت انسان کے لیے اللہ نے رکھی ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنا اللہ کے حکم کے مطابق اور ان حدود میں رہتے ہوئے جو حدود اللہ کریم نے مقرر کی ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے ان کو استعمال کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ ثواب کا کام ہے، اس پہ اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو اللہ کی حدود کے مطابق استعمال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں تو دنیاوی زندگی کے فائدے کا سامان، لیکن اس سے مقصود ان کو استعمال کرتے ہوئے اور ان کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہوئے ان کو مقصود و مطلوب نہیں بناتا انسان، بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہی انسان کے لیے ثواب بن جاتی ہیں۔ مومن کے لیے ساری زندگی ثواب ہے، مومن کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، پینا، کھانا، حتیٰ کہ تعلق زوجیت قائم کرنا بھی ثواب ہے۔ کیوں ثواب ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگائی ہوئی۔
لہذا ہر چیز ثواب بنتی جا رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تعلق زوجیت بھی ثواب ہے تو صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، یہ وہ رغبت ہے، یہ وہ شہوت ہے جو انسان کے دل میں اللہ نے رکھی ہے، تو وہ پوری کر رہا ہے اور پھر اس کو ثواب. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حرام کاری کرے تو اس کو گناہ نہیں ہونا. تو فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول گناہ تو ہوگا. تو فرمایا کہ جب حرام کاری میں گناہ ہے تو پھر حلال کاری میں ثواب کیوں نہیں ہوگا. لہٰذا وہ سارے طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اگر اس کے اندر رہ کے انسان ان چیزوں کو استعمال کرے تو یہ ساری چیزیں انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جاتی. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ابھی خیل المسومہ کی بات ہو رہی تھی کہ نشان زدہ گھوڑے، اور اس کو دور جدید میں ہم اس کو بہت اعلیٰ مارکے کی یا اعلیٰ برانڈ کی گاڑی قرار دے سکتے ہیں، الخیل المسومہ، جو بالکل امتیازی شان کی گاڑیاں ہوتی ہیں. تو یہ گناہ نہیں ہے لیکن گناہ ہو سکتی ہیں. گناہ نہیں ہے فی نفس ہی کوئی چیز بری نہیں. یہ جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں فی نفس ہی کوئی چیز بری نہیں ہے، اور نہ اللہ نے ان خواہشات کو اور ان رغبات کو اور ان مرغوبات کو روکا ہے کہ ان سے اللہ نے روکا نہیں ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے تو پیدا کیا ہے، روکا نہیں ہے، کسی خواہش کو دبایا نہیں ہے، لیکن ہر خواہش کو چینلائز کیا ہے. حرام میں نہیں جانا، حلال میں جانا. مال کی محبت ہے، حرام نہ کماؤ، اس سے بچ جاؤ، حلال طریقے سے کماؤ، جتنا مرضی کماؤ. پھر اس میں سے کمانے کے بعد خرچ کرو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، سال بعد 2.5% وہ نکالتے رہو، اس کے علاوہ غریبوں مسکینوں کا حصہ نکالتے رہو، جتنا مرضی مال رکھتے رہو. عورتوں کے ساتھ رغبت ہے، شادی کر لو، جو بھی عورتیں تمہیں پسند ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتیں جو پسند ہیں ان سے نکاح کر لو. حرام کاری کے لیے منہ نہ مارتے پھرو بلکہ ان سے نکاح کر لو، اور نکاح کر لو 1 2 3 4 تک اجازت ہے کہ نکاح کر لو. چینلائز کر دیا، 1 عورت پسند ہے، 2 پسند ہے، 3 پسند ہے، 4، اس کے بعد نہیں، یہ لمٹ کر دی. یہ ہے حلال کی لمٹ. اور اگر کوئی شخص اس کو اپنی اس خواہش کو، اس رغبت کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ حد یہ ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھوڑا 3 قسم کا ہوتا ہے. کون کون سی قسمیں؟ فرمایا ایک گھوڑا جو ہے وہ وزر ہوتا ہے، ایک گھوڑا اجر ہوتا ہے، ایک گھوڑا ستر ہوتا ہے. یعنی جو گھوڑے والا ہے نا اس کا مالک، ایک گھوڑا مالک کے لیے اجر ہے، اجر کا باعث، ایک گھوڑا مالک کے لیے ستر ہے، پردہ پوشی کا باعث، ایک گھوڑا مالک کے لیے وزر ہے بلکہ مالک کے اوپر وزر ہے. الخیل لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر. 2 کے لیے، ایک کے لیے اجر، ایک کے لیے ستر، اور ایک کے اوپر بوجھ ہے، گناہ ہے. اب وہ گاڑی کی جو میں بات کر رہا ہوں، گاڑی رکھنا گناہ نہیں ہے لیکن گناہ ہو سکتا ہے. گھوڑا رکھنا گناہ نہیں ہے لیکن گناہ ہو سکتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمایا جو گھوڑا اجر ہے نا وہ ہے جو کسی شخص نے پالا فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے پالا، جس نے اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنے کے لیے پالا، جس نے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے پالا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس گھوڑے پر چڑھوں گا، سواری کروں گا، اور جو کام بھی کروں گا میں اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کروں گا. فرمایا جو شخص اس کے لیے کرتا ہے وہ پھر اس کو کھانا کھلاتا ہے، وہ اس کو پانی پلاتا ہے، اس کی لید اٹھاتا ہے، اس کے سارے کام کرتا ہے. فرمایا ہر چیز میں اللہ نے اجر رکھا اس کے لیے. وہ سارے گھوڑے کے جتنے متعلقات ہیں وہ سارے کام اس کے لیے اجر بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور جدید میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گاڑی رکھتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تو وہ جتنے کام بھی اس کے بارے میں کرتا ہے، وہ موبائل آئل چینج کر رہا ہوگا، وہ ورکشاپ پہ کام کروا رہا ہوگا، وہ جتنا بھی کچھ کر رہا ہوگا سارا کا سارا اس کے لیے اجر ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا گھوڑا ہے جو ستر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ گھوڑا ہے جو کوئی شخص پالتا ہے جو تغنین و تعففن،
وہ اس لیے پالتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کی اپنی ضرورت پوری ہوتی رہے، جب کبھی اس کو کوئی ضرورت پڑے تو اس کو کسی سے گھوڑا مانگنا نہ پڑے، اس کو کسی کی منت نہ کرنی پڑے کہ یہ مجھے سواری کی ضرورت ہے، مجھے تم گھوڑا دے دو، مجھے تم سواری دے دو۔ وہ اپنی سواری رکھتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور سوال سے بچنے کے لیے، وتعففاً، اور اس لیے کہ تاکہ اس کو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے کسی کو ضرورت پڑے تو وہ اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے وہ اس کو نہیں بھولتا، یعنی کبھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو استعمال کے لیے بھی دے دیتا۔ فرمایا یہ گھوڑا جو ہے وہ اس کے لیے سطر ہے، اس نے اپنا ضرورت پوری کی ہوئی ہے، گناہ بھی نہیں ہے، اجر بھی نہیں ہے، جائز ہے، اس نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ لیکن تیسرا گھوڑا وہ ہے جو کوئی شخص رکھتا ہے اور اس لیے پالتا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ لوگوں پر فخر کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو دکھلاوا کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، میرے پاس کس برانڈ کی گاڑی ہے، میرے پاس بڑی مہنگی گاڑی میں نے رکھی ہوئی ہے۔ وہ اچھی سے اچھی گاڑی رکھتا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کے اوپر اپنی فخر اور تکبر کے لیے، غرور کرنے کے لیے کہ دیکھو میں لوگوں کے سامنے میں دوسروں سے بڑا ہوں، یہ کرنے کے لیے وہ گاڑی رکھتا ہے۔ سواری تو وہ بھی اس پہ کرتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے جناب، اس کے پاس کیا بڑی گاڑی۔ جو اس نیت سے کرتا ہے ریاکاری کے لیے، فرمایا یہ اس کے لیے گناہ۔ اب اندازہ فرمائیے گھوڑا وہی ہے، اجر بھی مل رہا ہے، ایک شخص کو اجر مل رہا ہے، اس کی لید اٹھانے کا بھی اجر مل رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو ہر چیز کا گناہ مل رہا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، مقصد سے اور نیت سے اس چیز کا اجر جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی شہوات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ناجائز نہیں رکھی، طریقے کچھ ناجائز رکھے ہیں۔ حرام سے بچ کے حلال طریقے سے اگر انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کی رضا کا طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے۔ وہی نعمتیں انسان اللہ کی مرضی سے استعمال کرنے کے بعد انہی کے ذریعے سے جنت کما لیتا ہے، اور وہی چیزیں ہیں جن کو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی میں استعمال کرتے ہوئے انہی کو جہنم بنا لیتا ہے۔ چیزیں وہی ہیں، بے نفس ہی فی نفس ہی، کوئی چیز نہ حرام ہے نہ کوئی حلال ہے نہ کوئی جائز ہے، وہ حلال اور حرام ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، مقصد اور نیت سے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے اس کے مطابق آپ استعمال کریں گے تو یہ ساری شہوات انسان کے لیے جنت کا باعث بنتی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ساتھ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاس جو تمہارا ٹھکانہ ہے نا وہ بہت ہی اچھا ہے۔ یہ بھی ساری چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، بہت خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہت زیادہ اچھا ہے۔ کتنا اچھا ہے یہ تو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو جنت ایسی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جنت ایسا باغ ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ باغ اور نہر، ہو سکتا ہے کوئی شخص اس سے اکتا جائے کہ میں تو باغ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، میں تو پانی دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ ہم ایک دفعہ ٹور لے کے گئے یونیورسٹی کے طلباء کا، تو ایک طالب علم کہتا ہے کہ کیا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ٹرپ جب جاتے ہیں تو پہاڑوں میں جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے کی چیز، ایک طرف پہاڑ ہے ایک طرف پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیں پانی اور باغات، ہم اسی کو دیکھنے جاتے ہیں۔ انسان کے لیے اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر خوشگوار مناظر کی اور فرحت بخش مناظر کا جو سب سے زیادہ اچھا تصور رکھ سکتا ہے، بہترین تصور اگر کوئی شخص کر سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ باغ بھی ہو اور وہاں پانی بھی ہو، نہریں بھی ہوں، جھیل بنی ہوئی ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی شخص مصنوعی طور پر بھی اپنے گھر کے اندر اگر کوئی خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تو گرینری کر لیتا ہے، ایک طرف ہاؤس بنا لیتا ہے۔ یہ انسان کی اپج یہ ہے، انسان کا جو مبلغ تصور یہ ہے کہ انسان میکسیمم تصور یہ کر سکتا ہے، وگرنہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ اس تصور میں نہیں آتی، ہمارے تصورات میں آ نہیں سکتی، ہم اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتے۔
کیونکہ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہم تو یہ پانی اور باغ کا کمبینیشن تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، لیکن اللہ نے جو انسانوں کے لیے اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کیا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ ولا اذن سمعت، کسی نے سنا بھی نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا، گویا ہمارے خیال سے بھی ماورا ہے۔ لہذا اللہ کے اس اجمالی حکم کو سمجھ لینا چاہیے کہ واللہ عندہ حسن المآب، ساری دنیا جتنی مرضی خوبصورت تمہیں نظر آتی ہے، اللہ کے ہاں جو ٹھکانہ ہے وہ کہیں خوبصورت ہے۔ تمہیں دنیا میں جتنی مرضی خوبصورت چیزیں نظر آئیں، تم مبہوت ہو جاؤ ان کی خوبصورتی سے، تو پھر اس سے یہ سمجھو کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جب یہ بات آئی کہ اللہ نے سب کچھ خود ہی مزین کر دیا، اللہ ہم کیسے بچیں گے، اللہ اکبر، تو آیت نازل ہوئی، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ، کیا میں تمہیں خبر دوں ایسے گھر کی یا ایسی نعمتوں کی جو ان تمام سے بہتر ہے۔ اب یہ ہے وہ ترجیح کی بات۔ مرغوبات نفس اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی میں فائدے کا سامان ہے، ہمیں بوقت ضرورت استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر عورتوں کی رغبت نہ رکھی ہوتی مردوں میں اور مردوں کی رغبت نہ رکھی ہوتی عورتوں میں تو انسانی نسل کا سلسلہ آگے کیسے بڑھتا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا نظام چلانے کے لیے یہ ساری چیزیں پورے اندازے کے ساتھ اور پوری پرسیجن کے ساتھ اللہ نے کائنات بنائی ہے، جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا تو یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن اگر یہی چیزیں بجائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کو چاہنے کے یہ چیزیں ترجیح بن جائیں، پہلی ترجیح یہ چیزیں بن جائیں، یہی وہ بغاوت کا رویہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بغاوت کا رویہ۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس جو کوئی شخص باغی ہو گیا، باغی ہو کے اس نے کیا کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دے بیٹھا۔ اب وہ یہ نہیں کرتا کہ گھوڑا رکھا ہے یا گاڑی رکھی ہے یا کوٹھی ہے یا گھر ہے یا مکان ہے یا بیوی بچے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے ذریعے سے وہ جنت کمائے، بلکہ یہ از خود مطلوب ہو گئی ہیں چیزیں، یہ ترجیح بن گئی ہیں، دنیا کی زندگی ترجیح بن جائے۔ اللہ اکبر، پہلے نمبر پر دنیا، آخرت دیکھی جائے گی، اے جہان مٹھا تا اگلا کیس نٹھا، اس کو بہتر کر لیں، دنیا بہتر ہو جائے، آخرت بعد میں دیکھی جائے گی۔ پہلے نمبر پر دنیا، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، پریورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر انسان دنیا کی زندگی رکھ بیٹھا تو فرمایا یہ بغاوت کا رویہ ہے، ایسے شخص کو جنت نہیں مل سکتی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جنت میں جس نے جانا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ اکبر، خیال آتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے اور مرغوبات نفس سامنے آتی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا قیامت کے دن، صرف اللہ کے سامنے جواب دہی کی وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے اور کسی بھی حرام کاری میں شامل نہیں ہوتا، اپنی خواہشوں کو روک لیتا۔ مرغوبات نفس ہیں، اللہ کا حکم آ گیا اس کو روک دیا، یعنی حد بندی کیا ہے، اللہ کا حکم، مرغوبات تو ہیں اور پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ اپنی ان کو حد بندی کرتا جاتا ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اپنی پوری زندگی اس نے محدود کر لی ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو خواہش سے روک لیا کہ نہیں بھئی یہ نہیں کرنا، یہ ادھر جانا چاہتا ہے اللہ کا حکم نہیں جانا، ادھر جانا چاہتا ہے اللہ کا حکم نہیں جانا، محدود ہو گیا۔ اللہ اکبر، مرنا نہ ہو تو پھر آدمی جو مرضی کرتا پھرے،
مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا۔ پھر ہم یہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی مرضی سے زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ کیوں کیا۔ اگر جواب تیار ہے تو پھر جو مرضی کرو۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا کہ نہیں بھئی یہ حرام کی طرف نہیں جانا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں ان سب سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ کون سی چیز؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ساتھ چیز بھی بتا دی، بہتر چیز، اور ساتھ وہ میرٹ بھی بتا دیا کہ کن کو ملنی ہے، ایلیجیبلٹی بتا دی، اہلیت بتا دی کن کو ملنی ہے۔ فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا۔ اب یہ جو لفظ ہے اتقوا، اس سے وہ پورا رویہ اور پورا زندگی کا ایک طریقہ اور مزاج وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے ان شہوات کے بارے میں رویہ کیا رکھنا ہے۔ فرمایا للذین اتقوا، وہ بہترین چیز ان کے لیے ہے جو لوگ اتقوا کرتے ہیں، متقی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی گزارتے ہیں۔ اتقوا کا یہ معنی، تقوی کا معنی ہر وقت ایک دوہرا احساس ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ التقوی ہا ہونا، کیا احساس ہے؟ کہ ہر وقت انسان یہی سوچتا رہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ جس نے اس طرح سے زندگی گزاری اور اس ترجیح پر اور اس ترجیحی نقطے پر اپنی یہ ساری مرغوبات نفس کو استعمال کیا کہ ہر وقت وہ اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ بھلے اپنی مرغوبات نفس جو شہوات ہے وہ پوری کر رہا ہو، لیکن اس کی ترجیح شہوات نہیں ہے، اس کی ترجیح اللہ کی رضامندی ہے۔ نیکی کرنے کی شدید تڑپ، گناہ سے بچنے کی شدید فکر، جس کے دل میں یہ ہوگی وہ متقی ہے۔ اور فرمایا جو ایسا شخص زندگی گزارے گا نا، عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تصور، یہ انسان کا میکسیمم تصور ہے کسی خوش کن منظر کا، وگرنہ جنت کیا ہے؟ جنت لفظی طور پر اگر لغت میں دیکھیں نا تو جنت کہتے ہی ایسے باغ کو ہے جو چھپا ہوا ہو، پوشیدہ اور لپٹی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں۔ ایسا باغ یا ایسی سرزمین جس کے گرد اتنے گھنے درخت ہوں کہ وہ سرزمین چھپ گئی ہو اور وہ باہر سے کسی کی نگاہ نہ پڑے تو اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کہا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ تو جب ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ فرمایا خالدین فیہا، بڑی نعمت، ایک نعمت تو یہ کہ وہ جنت ہے ایسی کہ اس کے اندر نعمتیں ایسی کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل پر کبھی خیال نہیں گزرا، ایسی نعمتیں۔ پھر ساتھ فرمایا کہ وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے یہ خالدین فیہا یا ہم فیہا خالدون، خلود فی الجنہ اور خلود فی النار، اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیشگی کا تصور ایک محمل تصور ہے، ایک ویگ کانسیپٹ ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہمیشگی کیا ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں خلود کا مطلب ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ خلود کا مطلب طول مدت، کہ ایک عرصے تک اس کے اندر رہیں گے۔ جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ لو، یہ تمہارا یہ گھر ہے، یہ لو چابی، اب ہمیشہ اس میں رہو۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس نے مرنا نہیں ہے،
اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ یہ مدت کا تعین نہیں ہے، مدت تو ہے، ہمیشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طویل مدت تک اس میں رہے گا، یہ ہے مطلب ہمیشہ کا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو خالدین فیہا یا ابدا جنتیوں کو کہا ہے یا جہنمیوں کے لیے کہا ہے خلود فی الجنہ یا خلود فی النار، اس سے مراد طویل مدت ہے، اس سے مراد ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے عذابوں یا اللہ کے ثواب، اللہ کی جنت یا اللہ کی تیار کردہ جہنم، یہ اس کے بارے میں یہ تکبر کی علامت ہے کہ جو شخص یہ کہے، اس کے اندر یہ کہے کہ یہ ہمیشگی نہیں ہو سکتی۔ بطر الحق، تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کا انکار کرنا۔ تو یہ حق کا انکار ہے۔ اللہ بار بار پورے قرآن میں کہہ رہا ہے یہ خالدین فیہا، خالدین فیہا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیشگی کا تصور یہ ہے کہ وہ زندگی شروع ہوگی، ختم کوئی نہیں ہوگی۔ ہمیشگی کا یہ تصور ہے کہ اس کا دوسرا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہی تصور اللہ دینا چاہتا ہے، یہی قرآن کا منشا ہے۔ تو طول مدت کہہ کے اللہ کی بیان کردہ نعمتوں کی جو نوعیت ہے اس میں کمی کرنے کی ایک کوشش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ سوائے اس کے کہ انسان اپنی اس میں عقل دوڑاتا رہے اور اپنا جو ادراک کی جو اعلیٰ ترین سطح ہے وہ بھی ناقص ہے۔ انسان جس چیز کو جان ہی نہیں سکتا اس کے بارے میں انسان ایسی چیزیں شامل کرے، اللہ اکبر۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ جیسے کوئی جو چیز اللہ نے ہماری صلاحیت میں رکھی ہی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں، اس کو جان کیسے سکتے ہیں؟ کہ میں نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی چپٹی چیز ہو اور اس چپٹی چیز کو آپ ٹیبل پہ رکھ دیں اور صرف اس سائیڈ پہ دیکھ سکے، مثال کے طور پر یہ ہے، اور اس کا یہ جو بیس ہے یہ صرف اپنی سائیڈوں پہ کوئی نگاہ رکھتی ہو، یہ نظر رکھتی ہو۔ وہ کسی نے مثال دی تھی کہ یہ جو جیومیٹری باکس میں پروٹیکٹر ہوتا ہے نا، جیومیٹری باکس کے انسٹرومنٹس میں ایک پروٹیکٹر ہوتا ہے بالکل پتلا سا، اس نے اس کو ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف اپنی سائیڈوں کو دیکھ سکتا ہے، اوپر کو نہیں دیکھ سکتا، نیچے کو نہیں دیکھ سکتا، صرف سائیڈوں کو دیکھ سکتا۔ تو سائیڈوں پہ وہ کتنا دیکھ سکے گا؟ ظاہر ہے وہ اتنا ہی دیکھ سکے گا نا جتنی اس کی اونچائی ہے، بس۔ اور اس کے سامنے لا کے اس نے سیب رکھ دیا، اب سیب اتنا اونچا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو صرف اپنی سائیڈوں کو دیکھ سکتا ہے اور چپٹا ٹیبل کے ساتھ لگا ہوا، وہ سیب کی کیا شکل دیکھے گا اور سیب کے بارے میں ڈسکرپشن کیا دے گا؟ اس کو تو ایک بالکل چپٹی سی لکیر نظر آ رہی ہوگی، تو وہ کہے کہ سیب چپٹی سی لکیر ہے، یہ کہے، اس کی صلاحیت ہی اتنی ہے۔ سیب کی پوری شکل بیان کرنا اس کے ادراک سے باہر ہے۔ یوں اللہ نے جو ہمیں ادراک دیا ہے اس احاطہ ادراک میں جنت دوزخ نہیں آ سکتے۔ جب وہ نہیں آ سکتے تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے خلود، اللہ کے بیان کردہ خلود پر اعتراض کرنے والے؟ جب ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیسا ہوگا اور کیسا نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں خواہ مخواہ اپنی خواہش کے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، یہ ایک کفریہ طرز عمل ہے۔ یہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں ابو داؤد شریف کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المراۃ فی القرآن کفر، جو شخص قرآن میں جھگڑا کرتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کی ایسی اصطلاحات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے بارے میں جھگڑا کیوں کرنا ہے؟ وازواج مطہرہ، فرمایا ان کے لیے پاک بیویاں ہیں۔ یہ پاک بیویوں پہ عام طور پہ جینڈر ڈسکریمنیشن والوں کو بڑا اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لو ان کے لیے پاک بیویاں ہیں تو پھر عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حور کا جو تصور ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ جی وہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ پچھلے دنوں مجھے کسی نے آڈیو کلپ بھیجا، بڑا ہی خطرناک قسم کا، خوفناک قسم کا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے جنت کا تصور پیش کیا گیا۔ جنت میں ایسے ہوگا، جنت میں ایسے ہوگا، جنت کی عورت ایسی ہوگی، جنت کا مرد ایسا ہوگا، وہاں پہ معاشرتی زندگی ایسی ہوگی، وہاں پہ معاشرہ ایسا ہوگا، تعلقات ایسے ہوں گے، رشتے ایسے ہوں گے، پوری ایک کہانی بنائی ہوئی۔ اللہ اکبر! بھئی جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو چیز تمہارے ادراک سے باہر ہے، اس کے بارے میں اس کی حقیقت جاننے کے حوالے سے کوئی بات کرنا، اس سے بڑا گناہ اور اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج میاں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ زوج کا مطلب جوڑا ہوتا ہے، زوج کا مطلب یعنی جوڑے میں سے ایک فرد۔
تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب لازماً بیوی ہے یا لازماً میاں ہے. تو ازواج مطہرہ کا مطلب یہ ہے کہ پاک جوڑے ہیں وہاں پہ. بیویوں کے لیے، عورتوں کے لیے پاک شوہر ہیں، اور جو مرد ہیں ان کے لیے پاک بیوی ہیں. ازواج مطہرہ کا یہی مطلب ہے. اور مطہرہ کا کیا مطلب ہے؟ مطہرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہیں. دنیا میں میل کچیل ہے، حیض و نفاس ہے، اور مختلف قسم کی آلودگیاں انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. کچھ آلودگیاں مردوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کچھ آلودگیاں عورتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ ساری کی ساری آلودگیوں سے پاک، ظاہری اور باطنی طور پر ایک انتہائی اعلیٰ اور نفیس شخصیات ایک دوسرے کے جوڑے ہوں گے، یہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک ایسا تصور ہے جو دنیا میں ہم اس کا کوئی مثال نہیں دے سکتے کہ اس طرح کا ہوگا. ہم صرف وہاں یہ اس کا تصور ایک قائم کر سکتے ہیں. اور جب تصور ہم اگر قائم کر لیں پاک بیوی یا پاک شوہر، اس کا کوئی تصور قائم کر لیں، تو کیا وہ ویسا ہوگا؟ وہ پھر بھی ویسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ کسی دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزر سکتا اس کا، تو ہمارے تصور سے بھی مبالغہ ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتیں، جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے. لوج اس پر بہت سارے لوگوں نے بڑا کلام کیا کہ ہڈیوں کا گودا نظر آئے گی، یہ کوئی خوبصورتی کی علامت ہے؟ یہ تو ایک بڑا کریم منظر ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. جس کا ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہو تو وہ کوئی خوبصورتی تھوڑی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو خوبصورتی کی علامت قرار دیا ہے تو وہ ہم وہاں جا کے دیکھیں گے کہ خوبصورتی کیسی ہے، تب پتہ چلے گا. یہاں ہم تصور بڑے سے بڑا قائم کر لیں تو وہ جنت اس سے بھی بلند ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس سے بھی بلند ہیں. اور فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اصل نعمت جو ملے گی وہ اللہ کی رضامندی ہے. یہ ہے وہ رضامندی جو دنیا میں انسان اگر اس کی چاہت کرتا رہا، انسان اگر دنیا میں زندگی کی پہلی ترجیح اللہ کی رضا کو بنا کے چلتا رہا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو سلامتی کی راہیں بتا دیں گے. جیسا کہ سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ جو شخص زندگی میں اپنا موٹو یہ بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کی ترجیح اور زندگی کا منہج یہ بنا لیتا ہے کہ میں ہر موقع پہ اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، بس اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، وہی للذین اتقوا، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، ناراضگی سے بچنا ہے، رضامندی حاصل کرنی ہے، ہر وقت اس کی ترجیح یہی ہے. اور یہاں زندگی آسان نہیں ہوتی، پھر اس کو اللہ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ وہ کیفیت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے یا اہل الجنہ، او جنتیوں سنو، اللہ اکبر. اب جنتی سارے کے سارے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک، اللہ ہم حاضر ہیں، ہماری خوش بختی کہ تو نے ہمیں بلایا، ساری خیر تیرے ہاتھوں میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا حل رضیتم، جنتی جنت میں چلے گئے، اور جنت کی نعمتیں وہ جو دنیا میں نہ کبھی سنی تھیں، نہ کبھی دیکھی تھیں، نہ کبھی دل پہ خیال گزرا تھا، وہ ساری نعمتیں مل گئیں. تو اللہ تعالیٰ کا سوال کیا ہے؟ حل رضیتم، خوش ہو؟ اب خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے فیقولون، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی کہیں گے کہ اللہ ما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا، اللہ ہم کیوں راضی نہ ہو کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے ما لا اعطی احدا من خلقک، جو تیری مخلوق میں جنتیوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. تو نے ایسی نعمتیں ہمیں عطا کر دی ہیں، تو اللہ ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ ما لا نرضى، ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ تو خوش ہیں سب. اللہ اکبر. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں ایک، وہ نعمتیں جنت کی جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بلند ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟
تو سارے جنتی حیران ہو جائیں گے، اللہ یا ربی ایو شیء افضل من ذلک، اللہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے تصور میں نہیں ہوگا کہ اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احل علیکم رضوانی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے بہتر نعمت یہ ہے کہ آج میں تم پر خوش ہو گیا ہوں۔ احل علیکم رضوانی لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ جس ناراضگی کا خطرہ تمہیں زندگی میں دنیا میں رہتا تھا، جس سے تم بچتے تھے کہ ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے، فرمایا آج وہ مسئلہ حل ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو گیا کہ احل علیکم رضوانی، تمہیں میری رضوان، یہی وہ رضوان ہے۔ فرمایا ورضوان من اللہ، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو تو پھر سب کچھ ہی مل گیا۔ فرمایا اللہ اس کو جنتیوں کو کہے گا کہ آج کے بعد میں تم پر راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب وہ خطرہ ہی ٹل گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہاں بھی ابدا کے الفاظ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، اور یہاں بھی ابدا، اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضامندی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ نعمت جو، اور نعمتوں کی وہ تفصیل جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ساری چیزوں سے بہتر، قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ساری باتوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ یہ بندے کون ہیں؟ اتقوا کون ہیں؟ ان کی آگے دو آیات کے اندر، اگلی دونوں آیتوں میں جن لوگوں کو جنت ملے گی، جن لوگوں کو اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، جن لوگوں کو، جو تقوی والے لوگ ہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اگلی دونوں آیتیں ان کے بارے میں۔ پہلی آیت میں تو دعا ہے، الذین یقولون، یہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کون سی دعا؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ تو ہمارے گناہ بخش دے۔ وقنا عذاب النار، اور اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سب سے پہلی نشانی متقی لوگوں کی، تقوی والوں لوگوں کی، وہ یہ نہیں کہتے پھرتے میں بڑا نیک ہوں، وہ یہ نہیں اعلان کرتے پھرتے، اپنی نیکی کا شہرہ نہیں چاہتے، وہ لوگ اپنی نیکی کی تشہیر نہیں کرتے، اپنے متقی ہونے کے ثبوت پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ وہ جیسے سورہ مومنون میں فرمایا کہ والذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، جو اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجیلہ، جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے وہ عمل کرتے ہیں، وہ نیکیاں کرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، جو ان سے بن پڑتا ہے پوری صلاحیت لگا دیتے ہیں، لیکن لگانے کے باوجود وقلوبہم وجیلہ، دل ڈرتے رہتے ہیں، دل ان کے دہلے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب، ڈرتے رہتے۔ اور اس کی تفصیل ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں؟ کیا یہ زانی، چور، بدماش لوگ ہیں جو بدکاری کرنے کے بعد، چوریاں کرنے کے بعد، ڈاکے مارنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد زانی، چور، بدکار نہیں ہے، شرابی نہیں ہے۔ فرمایا ان سے مراد وہ لوگ ہیں الذین یصلون ویصومون ویتصدقون، نمازی، پرہیزگار، روزے رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، نیک لوگ اس سے مراد ہیں۔
وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، ڈر ان کو یہ رہتا ہے، ڈرتے ہر وقت اس بات سے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال اللہ کے ہاں نامقبول نہ ہو جائے۔ تو یہ جو معافی مانگنی ہوتی ہے، یہ جو معافی متقیوں کی صفت بیان کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معافی گناہ کے لیے ہوتی ہے۔ سمجھ لیجئے، جیسے غسل ہے نا، غسل ہم عام طور پہ تصور یہ رکھتے ہیں کہ گناہ ہو تو گناہ کے لیے اللہ نے معافی رکھی ہے، اور گناہ کوئی شخص کر لے تو اس کو استغفار کرنا چاہیے، گناہ ہو تو پھر وہ توبہ کرے، گناہ ہو تو پھر استغفار کرے، اور اگر گناہ نہیں ہے تو پھر گویا استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بالکل تصور غلط ہے۔ استغفار کرنا، توبہ اللہ سے کرنا، یہ مستقل زندگی کا ایک عمل ہے، چاہے آپ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک گناہ گار تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک حدیث میں فرمایا میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا طریقہ بتایا، جیسے نماز پڑھنی ایسے استغفار کرنا، جیسے غسل کوئی شخص کرتا ہے میل کچیل کی وجہ سے کرتا ہے نا، اگر کوئی شخص میلا ہو جائے، مٹی لگ جائے، گرد و غبار اس کے اوپر پڑا ہو، یا کوئی کسی بھی طرح کی اس کو نجاست لگ جائے، تو اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ غسل کر لے، غسل کرے گا تو پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو اب کسی کو اگر نجاست نہ لگی ہو، جس کو میل کچیل نہ لگا ہو، وہ غسل نہ کرے۔ جو نفیس لوگ ہیں وہ روزانہ غسل کرتے ہیں۔ کس لیے غسل کرتے ہیں؟ کہ یہ نفاست کی علامت ہے، بعینی ہی استغفار تقوی کی علامت ہے۔ جو بھی متقی ہوگا وہ ہمیشہ اللہ سے مغفرت مانگتا رہے گا، اس کو دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوں گے، لیکن بنیادی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے گا اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ نیکیاں کرتے ہوئے بھی معافی مانگے گا، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی معافی مانگے گا، وہ ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی کو ترجیح بناتے ہوئے بھی، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے بھی، پوری زندگی پرہیزگاری کی گزارتے ہوئے بھی وہ اللہ سے معافیاں مانگے گا۔ یہ نشانی ہے تقوی والوں کی کہ وہ ہمیشہ گناہ نہیں کرتے پھر بھی معافی مانگتے ہیں۔ گویا یہ روزانہ نہانے کے مترادف ہے۔ جیسے آپ روزانہ غسل کرتے ہیں تو یہ ایک نفاست کی علامت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے، صفائی کی علامت ہے۔ بعین ہی متقی آدمی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اگر کوئی گرد و غبار نہیں بھی پڑا ہوا تو بھی اس کو مزید پاکیزگی، مزید نظافت اس کو حاصل ہوتی رہے۔ یہی استغفار ہے۔ لہٰذا استغفار اور توبہ کو زندگی کا منہج بنانا چاہیے، زندگی کا طریقہ بنانا چاہیے، اپنے مزاج میں شامل کرنا چاہیے۔ جس طرح نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور صدقہ و خیرات کرنا فرائض، دیگر فرائض ہمارے اوپر ضروری ہیں، اسی طرح استغفار کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ ویسے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے اللہ سے معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی و اخروی نعمتیں ملتی ہیں۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم استغفار کو لازم پکڑ لو، اللہ تعالیٰ دنیاوی اخروی ساری نعمتیں عطا فرما دے، باغات دے دے گا، بیٹے دے دے گا، نہریں بہا دے گا، جو کچھ نعمتیں ہو سکتی ہیں ساری اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اسی طرح سورہ ہود کے اندر بھی فرمایا، اور اسی مفہوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو حدیث سندن اگرچہ ضعیف ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور سندن ضعیف ہے، لیکن اس کا یہ مضمون ہے قرآن کی ان آیات کے عین مطابق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعامات دیتا ہے۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ ومن کل ہم فرجا، اس کا ہر غم دور کر دیتا ہے۔ آنے والی ہر مشکل آسان ہو جائے اور گزرا ہوا ہر غم دور ہو جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن فرمایا تیسری نعمت اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور بھی عطا فرماتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہوں سے دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہلی صفت ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔
اب اسی صفت کو اگلی آیت میں بھی دوبارہ بیان کیا ہے، لیکن اس کو ایک وقت کے ساتھ مخصوص کر کے بیان فرمایا ہے۔ تو 5 صفات اللہ کریم نے اگلی آیت میں بیان کی ہیں کہ وہ جن کو اللہ نے جنتیں دینی ہیں، جن کو دنیاوی نعمتوں سے بہت زیادہ بہتر جنت ملنے والی ہے، وہ کون ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہاں پہ 5 صفتوں میں ایک صفت وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی کہ وہ ہمیشہ استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یہاں پہ فرمایا پہلی صفت ان کی صبر۔ صبر ایک جامع اصطلاح ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، یا اس کا ہم مرادی معنی کرتے ہیں ڈٹ جانا۔ کس چیز سے روک لینا؟ اس کی تفصیل جب ہم دیکھتے ہیں تو الصبر علی الطاعات، الصبر علی المعاصی، الصبر علی المصیبات، یعنی صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ گناہ سے رک جانا بھی صبر ہے، نیکیاں کرنا بھی صبر ہے، اور مصیبتوں پر ڈٹے رہنا یہ بھی صبر ہے، مصیبتیں برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اس کی ساری تفصیلات سے قطع نظر، کہ یہ مفہوم ذہن میں رہنا چاہیے کہ صبر اپنے آپ کو اس فطری رد عمل سے روک لینے کا نام ہے جو کسی بھی سچویشن میں فطری طور پر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لے۔ کسی سچویشن میں آپ کا رونے کو دل چاہتا ہے، سچویشن ایسی ہے کہ آپ کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ میں وہاں پہ بہت اونچی اونچی آوازیں نکالوں، تو نہیں نکالنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، روک لیا، اس کا نام صبر ہے۔ کسی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے اللہ کی اطاعت کا، جہاد کرنا ہے، فوج سے ٹکرا جانا ہے، بہت مشکل کام ہے، فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے بھاگ جاؤ، نہ بھاگنا، ڈٹے رہنا، یہ صبر ہے۔ لہٰذا کسی بھی سچویشن میں اپنے آپ کو، کسی بھی سچویشن کے تقاضے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ایسے روک لینا صبر ہے۔ لہذا فرمایا جو بھی دین پر عمل کرنا ہے یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ الصابرین، جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صابر ہوتے ہیں، ہمیشہ صبر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی کام کرنے کا ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ملحوظ رکھتے ہیں، نہ کرنے کا ہو تو بھی اسی کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور کسی بھی سچویشن میں وہ اپنی مرضی نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملحوظ رکھتے ہیں، اور پھر دین پر عمل کرتے ہیں۔ تو دین پر اس طرح سے ڈٹ جانے والا صابر ہوتا ہے۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے جو میں اکثر دہراتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کا دور ہے، ایام الصبر، دور ہی ڈٹنے والا آنے والا۔ پھر ساتھ فرمایا صبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں دین پر ڈٹنا، صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہو جائے گا صبر۔ پھر فرمایا الصبر للعامل فیہن اجر 50، گویا صبر کی تشریح بھی خود ہی فرما دی۔ الصبر فیہن کقبض علی الجمر، صبر کرنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہے، اور پھر فرمایا للعامل فیہن، اس میں جو عمل کرنے والا ہے دین پر، تو اس کا مطلب ہے صبر کرنا اور عمل کرنا ایک ہی بات ہے۔ دین پر عمل کرنا اس سے مراد، تو دین پر عمل کرنا فرمایا جو اس دور میں دین پر عمل کرے گا نا، فرمایا اجر 50، اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہوگا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا و 50 منہم، ہمارے 50 یا اس دور کے 50؟ کن 50 لوگوں کا اجر ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا۔ تو پہلی نشانی ان لوگوں کی جن کو جنت ملے گی الصابرین، دور جیسا مرضی ہو، حالات جیسے مرضی ہوں، سچویشن جیسی مرضی ہو، وہ ہمیشہ اللہ کے دین پر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ باقی نشانیاں بھی 4 انشاءاللہ بہت آسان سی اور سمجھ میں آنے والی، اور ہر شخص اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے اپنی زندگی کا انالیسس کر سکتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ذکر بھی ہوگا۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔